اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، چاہے پھر شفا ہو، مال ہو، نصرت ہو، نجات ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرے کر گزرنے والا۔ ایسے رب کو ماننے والا درہم و دینار کا بندہ بن سکتا ہے کہ اس کا مقصود اصلی وہ بن جائے، اسی کے اطراف اس کی زندگی طواف کرے، اسی کے اطراف اس کی زندگی کے اصول بنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کو کھونے کی سزا ہوتی ہے کہ انسان دوسری چیزوں کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ اللہ کو صحیح طور پر پایا ہوا انسان کبھی کسی اور کو اللہ کا مقام نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی معرفت کا نقص ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ کی کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں وہ دیکھتے ہیں لیکن ان پر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ وہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج پیدا کیا جو ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندر جس کے حکم سے اپنی حدود میں چپ چاپ باقی رہتے ہیں، جب چاہتا ان کو آزاد کر دیتا ہے، جس نے پہاڑوں کو زمین پر بسایا ہے، جمایا ہے، میدان ہموار بنائے ہیں، جو بارش بھیجتا ہے، بادلوں کے ذریعے سیراب کرتا ہے، وہ رب ہمارا ہے، جو چرند و پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو، سمندر کی مچھلیوں سے لے کے جنگل کے ہاتھی اور بڑے بڑے جانوروں کو روزانہ غذا دیتا ہے۔ اس اللہ کو ہم ماننے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد، اس کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد، اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر آدمی بتوں کی طرف متوجہ ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ کی معرفت کا نقص، اللہ کی قدرت کا عدم استحضار انسان کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر اتنا آدمی گر جاتا ہے کہ درگاہوں پہ جاتا ہے۔ وہ بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ والے تھے کہ نہیں تھے اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ لوگ بولتے ہیں تو ہوں گے، لیکن چاہتے انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ درگاہوں پہ جاتا ہے اور شرک آدمی کی عقل پر پردہ ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ پھر درگاہ پہ جائے گا، کیوں آئے بھائی؟ بزنس ٹھیک سے نہیں چل رہا، اچھی بات، تو یہاں بابا کے کرم سے ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے ڈبہ رکھا ہوا ہے، درگاہ کے کنسٹرکشن کے لیے چندہ چاہیے، 500 کا نوٹ اس پہ ڈالتا ہے۔ بابا آگے سوچتا نہیں ہے بابا خود کنسٹرکشن کے لیے کیوں نہیں دے رہے؟ یہاں خود بابا نہیں کر پا رہے، اتنی دور جا کے، اتنے 100 کلومیٹر دور بابا میری دکان چلائیں گے، میرا ہوٹل روشن کریں گے، لیکن یہاں خود درگاہ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور اس کے لیے چندہ جمایا جا رہا ہے، بابا اس کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ سوچنے کی چیز، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا عدم استحضار یا عدم معرفت یا معرفت میں نقص انسان کو غیر اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ پھر جھکتے جھکتے وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ بے جان چیزوں کے آگے بھی جھکنے والا بن جاتا ہے۔ پتھر، پیڑ، انگوٹھی اور پھر درہم و دینار، کہ جس سے بھی منفعت ہو آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے مشرکین میں آپ دیکھیے 2 قسم کے شرک پائے جائیں گے۔ ایک شرک ہے امید کی وجہ سے، فائدہ کسی سے پہنچتا ہے، سورج کی بات کریں گے، چاند کی بات کریں گے، پیڑوں کی بات کریں گے، جھاڑو تک کی عبادت کریں گے، یا پھر ڈریں گے، آگ کی عبادت کریں گے یا جنات کی عبادت کریں گے، کیوں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو انسان کی زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، امید اور خوف۔ تو جس چیز سے منفعت ہوتی ہے آدمی بعض اوقات اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لیتا ہے۔
اور اسی میں مال بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے یہ ایسی چابی ہے جس سے ہر کار چلتی ہے، ہر بائک چلتی ہے، یہ ایسی چابی ہے جس سے ہر دروازے کا تالا کھل جاتا ہے، ایسی ماسٹر کی اگر اس کو مل جائے تو کوئی تالا اس کا ایسا نہیں رہے گا جو کھلے نہیں. اس کو حاصل کر لو تو دنیا کی بادشاہت ہے. لیکن اس بادشاہت کو پانے میں وہ کتنوں کا غلام بن جاتا ہے، کتنوں کا بندہ بنتا ہے، اور اللہ کی بندگی کو کھوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. حدیث میں اسی پر سختی سے رد کیا گیا ہے. ہلک عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. پھر آگے کہا گیا کہ غنا مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے، چیزوں، عرض کہتے ہیں چیزیں، مال و متاع. غنا یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ساز و سامان زیادہ ہو، میرے پاس دیکھو کتنا ہے، میری پراپرٹی کتنی ہے. انسان کی مالداری کا مدار اس پر نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا محتاج سمجھتا ہے، اس کو کمی کا احساس کتنا ہے. اگر کمی کا احساس ہے تو یہ محتاج ہے. غنی وہ ہے جس کو کمی کا احساس نہ ہو، پھر چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نظر ڈال کے دیکھا گھر کے اندر بوری پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر اٹھ کے بیٹھے ہیں تو نشان بنے ہوئے ہیں بدن پر، قمیص نہیں، نرم ملائم گدا بھی نہیں، ریشم کا، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کا نبی. اور گھر میں نظر ڈالی کیا ہے وہی سامان، تو دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہیں مٹھی بھر، دباغ دیے بغیر چمڑے کچھ لٹکے ہوئے ہیں، بس ٹوٹا پھوٹا کچھ سامان ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط انسان ہونے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. یہ دیکھ کر کیفیت اندر کہ کچھ بھی نہیں ہمارے نبی کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن خطاب، خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ ہیں، ثمار و انہار میں ہیں، باغوں میں نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال. کہا اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں اپنی لذتوں کو حاصل کر لیں، جو بھی ملنا ہے ان کو دنیا میں مل جائے، ہم کو اللہ آخرت میں عطا کرے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول میں اس سے راضی ہوں. یہاں چیزیں کم ہیں، کم کیا ہے، ہمارے گھر بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن کمی کا احساس نہیں ہے. تو انسان کو اس کے پاس کم ہونا اس کو فقیر نہیں بناتا، کمی کا احساس فقیر بناتا ہے. اس کو یاد رکھیے، کم ہونا فقیر نہیں بناتا، کمی کا احساس فقیر بناتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم تھا، کمی کا احساس نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے آخرت تھی، آپ کے نگاہ میں اللہ کے پاس جو ہے، اللہ کے پاس اللہ کے خزانوں میں جو ہے وہ تھا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو فانی پر جب تک کہ انسان باقی کو ترجیح نہ دے، وہ اللہ کے ہاں قابل ترجیح نہیں بنتا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو پرائیورٹائز کرے، ہم کو پریفرنس دے، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں. کیسے ہوگا؟ ہماری نگاہ میں دین کی قدر کیا ہے، ہماری نگاہ میں آخرت کی قدر کیا ہے، ہماری نگاہ میں اللہ کی قدر کیا ہے. چیزوں کے مقابلے میں رب العالمین کو ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں. اللہ کو پانے کا شوق اور چیزوں کو پانے کا شوق، اس میں کیا توازن ہے، اور ترجیح کے موقع پر کس کو کھونا گوارا کرتے ہیں. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی خود کتنا قابل قدر ہے. تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمیں آخرت سے جوڑتی ہیں اور ہمارے دل کو دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں. مقصود یہ نہیں کہ ہم دنیا کے تارک بن جائیں اور رہبانیت اختیار کر لیں. مقصود یہ کہ جو بخار دنیا کا ہمارا ہے اس پر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا جائے.
ہم صحت مند ہو جائیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی باتیں سنتا ہے اور پھر خطاب کے بعد خطبے کے بعد آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ تو قوم کو بالکل نکمہ کر دو گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر دنیا اتنی زیادہ طاری ہوتی ہے کہ ذرا بھی بے رغبتی کی بات اس کو پسند نہیں آتی۔ ویسے ہی جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اچھی چیزیں ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی چیزیں بھی کڑوی لگتی، بولتا کھانا کڑوا ہے۔ کھانا کڑوا نہیں ہے، تیری زبان خراب ہے، تیری زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، صلاحیت ماند پڑ گئی، تیری بیماری کی وجہ سے زبان میں کڑواہٹ آئی ہے۔ کھانا ہم سب کھائے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ زیادہ لذیذ ہے، اسپیشلی بنا ہوا ہے، سارے لوگ تجھے تیری عیادت کے لیے آئے، اس کے لیے کھانا اچھا ہے، تو بیمار ہے۔ تو بیمار آدمی کو بعض اوقات اس طرح کی مجالس بھی ایسی لگتی کہ ہم کو کہیں راہب تو نہیں بنا دیں گے۔ تو امام البخاری نے راہب بنانے کے لیے حدیث جمع نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقارت بیان کی، آخرت کی عظمت بیان کی۔ تو یہ کس لیے کیا؟ تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یاد رہے کہ یہ بے قیمت ہے، اصل آخرت ہے، یہ حاجت ہے، وہ مقصد ہے۔ مقصد کے لیے حاجت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن حاجت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جو آدمی سبق کو یاد رکھے وہ صراط مستقیم سے نہیں بھٹکتا، ضرورتیں کم زیادہ اس میں چل جاتا، ایڈجسٹمنٹ اس میں چلتا، لیکن مقصد منزل اس کے بارے میں کمپرومائز نہیں چلتا ہے۔ منزل کو کھو کر آدمی لذتیں پالے کچھ فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہم کو ہمارے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور یہ ایک اعتبار سے ریسیٹ بٹن ہے، ہم کو ریسیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں رہتے دنیا کا خمار ہم کو چڑھ جاتا ہے اور دنیا داروں کی طرح ہم سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بہت سلو ہوتا ہے، ہم کو لگتا ہے مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہوا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اثرات ایسی آہستگی سے آتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اچانک ہلاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو غسل کی طرف لے جانا، روحانی غسل ضروری ہے۔ آدمی جو ٹریول کرتا ہے وہ نہاتا بھی ہے، کیوں؟ دھول مٹی اپنی صاف ہو جائے۔ ایک بار نہا کے ختم ہوا نہیں، پھر سے نہاتا، روزانہ نہاتا ہے۔ بڑے شہروں میں، بمبئی جیسے شہروں میں آپ دیکھیے، کلکتہ وغیرہ شہروں میں جہاں پولوشن بہت ہوتا ہے، صبح جاتے وقت نہا کے جاتا، واپس آتا تو نہاتا۔ کیوں؟ پولوشن بہت ہے، گرمی، پسینہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں بھی جدہ وغیرہ میں آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ نہاتا 1 سے 2 مرتبہ نہاتا آدمی۔ کیوں؟ صفائی کے لیے۔ ہمارے جسم اس کے محتاج ہے کہ ان کی پاکیزگی، صفائی کی جائے تاکہ ہم فریش ہو جائیں۔ دل ضرورت نہیں، دل کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا دل واپس سے تازہ دم ہو، اس پر وہ جو غبار لگا ہوا ہے دنیا کا، معصیت کا، وہ دور ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر، آخرت کی یاد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جتنے نبی آتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معلوم ہے کہ انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، لیکن آدمی بھول جاتا ہے دنیا کے اس ریگستان میں، جنگل میں آ کے وہ راستہ بھول جاتا، کہاں بھاگنا سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتا، کبھی کریئر کے پیچھے بھاگتا، کبھی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگتا۔ اس کو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث اسی لیے کہ ہم لوگوں کا دل واپس سے ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس۔ ایک اور حدیث جس کو امام نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الغنی فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہوتی ہے، فقر دل میں ہوتا ہے،
مالداری بھی دل میں ہوتی ہے، اور فقر بھی، محتاجی بھی دل میں ہوتی ہے۔ من کان الغنى فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا، جس کے دل میں مالداری ہو، دنیا میں جو بھی مسائل کمی بیشی اس کو پیش آئے کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کو۔ ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر له فی الدنیا، اور جس کا فقر دل میں ہو، جس کا دل محتاجی کا شکار ہو، دنیا میں اس کو کتنا بھی دیا جائے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کو۔ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، اور آدمی کے نفس کو اس کی لالچ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو جگہ ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو دنیا کا بہت مالدار ہے، بڑے بڑے اچیومنٹس اس کے ہیں، اگر اس کی یادداشت چلی جائے تو وہ کتنا مالدار ہے، اس کو پوچھا جائے آپ کون، اس پر مشکل نہیں معلوم کون، زیادہ سے زیادہ نام بتائے گا اپنا، آپ کے اچیومنٹس بتائیے، کچھ یاد نہیں اس کو۔ آپ کی پراپرٹی کتنی ہے؟ کچھ نہیں، بس میں تو اسی روم میں رہتا ہوں، یہ ڈاکٹرز آ کے مجھ کو دیکھتے ہیں، بس یہ مجھ کو واک کرانے کے لیے ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کھانا، بس اتنا ہی میرے پاس، اس کو معلوم ہی نہیں۔ تو مالدار کیسے ہوا وہ؟ اس کو شعور ہی نہیں کہ میرے پاس ہے کیا۔ اصل چیز انسان کا شعور ہوتا ہے، انجوائمنٹ اس ریئلائزیشن سے ہوتا ہے جو آدمی کے پاس ہے، وہ ریئلائزیشن ہی نہ ہو تو انجوائمنٹ کہاں سے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہونے کے باوجود بھی انسان کو احساس یہ ہو تو فقیر ہے وہ، لیکن کچھ نہ ہو اور پھر بھی وہ کچھ چاہیے نہیں مجھ کو کچھ، محتاجی کا احساس نہ ہو تو نہ ہو کے بھی یہ غنی ہے۔ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اصل اپنے دل کو محتاجی سے بچانا چاہیے، اور آخر میں جو کہا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، آدمی کے دل کو، اس کے نفس کو، اس کی سوچ کو، اس کے اندر کی ذات کو، اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی محتاجی آتی کیوں؟ لالچ کی وجہ سے، چاہیے، کم ہے میرے پاس، چاہیے مجھ کو۔ لالچ کی وجہ سے آدمی جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان عجیب مخلوق ہے، فلاں چیز مجھ کو چاہیے، چین نہیں آتا اس کو، ڈیسیجن لے لیا گاڑی لینی ہے، پیسے بھی جمع کر دیے، سب کچھ کر دیا، تاریخ طے ہو گئی، کہاں سے لینا ہے سب کچھ، شوق، رات کو نیند نہیں آتی، جب لینا ہے اگلے دن صبح جانا ہے، نہا دھو کے ایک دم جبہ گبہ پہن کے خطرہ اڑ کے جانا ہے، ٹھاٹ سے میں گاڑی لے کے آؤں گا، پڑوس میں لگاؤں گا، سب پوچھیں گے نئی گاڑی ہے ماشاء اللہ، آیا ایک دن، 2 دن، 3 دن، ختم پرانا۔ اس کے بعد انسان جب تک کہ پاتا نہیں ہے، اس کا شوق، اس کی طلب، اس کی لذت اس کو ملتی رہتی ہے، پانے کے بعد ختم، 4 دن رہتا ہو اس کے بعد ختم۔ نیا موبائل خریدتا کیسا رہتا؟ بچوں کو بولتا سنبھال کے استعمال، گراؤ مت، مہنگا ہے، آئی فون ہے 1.5 لاکھ کا ہے، سنبھال کے استعمال کر۔ لیکن جب کچھ دن ہو جاتے ہیں، کبھی یہاں گر رہا تو کبھی باتھ روم میں بھی گر رہا، کوئی ویلیو اس کی نہیں، پھر دل میں دوسری چیز پانے کی چاہت ہوتی ہے۔ ویسے جیسے آدمی ایک پیڑ کے سائے میں ہے، دوسرا پیڑ اس کو دکھتا ہے، وہ پیڑ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کاش کہ وہ پیڑ وہاں جاتا، اس کے بعد ایک پیڑ دکھتا اس کو، وہ پیڑ چاہیے مجھ کو۔ انسان کی ہرس ختم نہیں ہوتی، انسان ایک نعمت سے دوسری نعمت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن چاہت اس کی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، سیر نہیں ہوتا۔ آج یہ ملا، اب یہ پرانا، اب اگلا کیا، اب اپنے کو وہ چاہیے، پھر دوسرا وہ مل گیا، بس آگے کیا چاہیے۔ تو ہم چیزوں کے حصول کی طرف بڑھتے رہتے ہیں،
لیکن انجوائے کچھ کر نہیں پاتے ٹھیک سے، جو ملا اس میں خوش نہیں رہتے ہیں۔ بلکہ عید کے دن ہم کپڑے پہن کے نکلتے اچھے، بازو جو بیٹھا اس کا جبہ اپنے سے اچھا ہو، کہاں سے لائے کپڑا، مجھ سے اچھا ہے یہ تو۔ دوسروں کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو پھر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ گھر سے خوش نکلا تھا، ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ بول کے نکلا تھا، لیکن جب جاتا ہے دیکھتا ہے دوسرے کے پاس زیادہ اچھا ہے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان زندگی بھر کمپیریزن کی تکلیف سے لڑتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کرتا رہتا ہے اور دنیا کی دوڑ میں دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سانس پھولتے پھولتے سانس رک جاتا ہے اور سیدھا قبر میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان مطمئن نہیں ہو سکتا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، جب تک کہ وہ خود آخرت پر راضی نہ ہو، جب تک کہ وہ یہ نہ فیصلہ کر لے کہ دنیا میں انسان کی چاہتوں کو کچھ بھر نہیں سکتا، قبر کی مٹی بھرتی۔ اسی لیے کہا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا۔ ایک وادی بولے تو 2 وادی چاہیے، 2 وادی مل جائے 3 چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں اس کو توبہ کو ذکر کرنا، علماء نے کہا بتاتا ہے کہ یہ جو خصلت ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ توبہ کی اس کو ضرورت ہے، یہ مزاج اچھا نہیں، یہ کمی ہے، اور یہ کمی انسان کو معصیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹائے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ میرے اندر یہ لالچ کیوں آ رہی ہے کہ میں سیر ہی نہیں ہوتا، ایک ملے تو 2، 2 ملے تو 3، یہ ملا تو وہ اگلا کچھ اور چاہیے، آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ غنا اصل قلب میں ہوتی ہے، فقر کی اصل جگہ قلب میں، یعنی انسان کا احساس محرومی یہ اس کو فقیر بناتا ہے، نہ کہ فی نفسی محرومی۔ ایک آدمی ہے، اس کا نقصان ہو گیا، کچھ کھو گیا، والیٹ کھو گیا، پیسہ کس میں چلا گیا، موبائل کھو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ دے گا مجھ کو، اللہ دے گا انشاءاللہ، اس سے اچھا دے گا، کیوں نہیں دے گا، یہ بھی تو اللہ نے دیا تھا، نہیں تھا میرے پاس، آیا نوکیا سے میں آیا آئی فون پہ، اب اور دے گا اللہ، کیوں نہیں دے گا۔ اس کو کمی کا احساس نہیں ہے، اس کو پانے کی امید ہے۔ دوسرا، اتنی محنت سے میں نے کمایا تھا اور ایسا تھا، کمی کا احساس ہے، تو یہ تکلیف یہ دیتا ہے۔ تو انسان کو اگر اللہ سے پانے کی امید ہو تو ایسا انسان فقیر نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس کمی کا احساس ہو تو یہ فقیر ہے۔ تو اصل اصلاح دل کی کرنی چاہیے۔ چیزیں بڑھا کے ہم مالدار نہیں بن سکتے، محتاجی گھٹا کے ہم مالدار بن سکتے ہیں، چیزوں کو بڑھا کے نہیں، محتاجی کو مٹا کے، دل کے اندر سے۔ تو یہاں پر یہی بات ابن حجر نے بھی اس کو سمجھایا تفصیل سے، یہی بات کہی ہے۔ اگلا باب امام البخاری کہتے ہیں باب الفقر، باب فضل الفقر، مال کے تعلق سے استغنا کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد فقر کی فضیلت بیان کی، کہ دنیا میں جو آدمی محتاج ہو اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، خود کا گھر نہیں ہے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، دنیا میں اس کا جاب بہت زیادہ نہیں کماتا، یہ پیکیج اس کا اچھا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں روزانہ، پھیری کرتا ہوں یا فلاں چیز کسی دکان میں کام کرتا ہوں، اچھا اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ سڑک صاف کرنے والا ہو، حرام کمانے والا چھوٹا ہوتا ہے، ذلیل وہ ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ کرے۔ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، جب وہ دکھائی نہیں دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور وہ ایک دم کالی کلوٹی عورت تھی، ایک دم پردے کے پہلے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، صحابہ نے بتایا اس کی تو موت ہو گئی، تو کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا ایسی تو کوئی بات تھی نہیں بتانے جیسی،
تو کوئی بڑی شخصیت ہو، ہاں اس کی موت ہو گئی، بتائیں آپ کو، عام انسان، مرد کا بھی قصہ ہے عورت کا بھی، روایتوں کو جمع کر کے علماء نے کا راج یہ ہے کہ یہ عورت تھی۔ تو کہا کہ مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ کہا اتنا کوئی اہم واقعہ تو تھا نہیں کہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہو آپ کو بتایا جائے، تو رات ہی میں نماز پڑھ کے دفن بھی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا مجھ کو خبر بتاؤ اس کی، اور آپ گئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس عورت کی قدر تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ مسجد صاف کرتی تھی۔ چھوٹا عمل نہیں ہے مسجد صاف کرنا۔ تو آدمی بعض اوقات چھوٹے کام کی وجہ سے لوگ اس کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، غلط کام چھوٹا ہوتا ہے، صحیح کام، حلال کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسا کوئی آدمی ہے چاہے گاڑی صاف کرتا ہو، اس کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حلال محنت کر رہا ہے، تنخواہ کم ہے، بظاہر دنیوی اعتبار سے وہ بہت بڑا کام نہیں مانا جاتا، اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ ذلیل وہ ہے جو حرام کما رہا ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کا مالک ہو۔ یہ اسلام ہم کو سوچ دیتا ہے۔ تو فقر و فاقے میں اگر کوئی آدمی ہے تو ذلیل نہیں، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ کئی اعتبار سے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ انبیاء کا فقر اختیاری ہوتا ہے، اضطراری نہیں۔ انبیاء جو فقر و فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، جو زہد کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے لیکن وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض روایت میں ہے اس طرح سے کہ آپ اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرچ دے دیتے تھے، لیکن بیویاں بھی کس کی تھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سارا خرچ کر دیتی تھی صدقات و خیرات میں، جہاں جہاں محتاج ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی کا گھر ہے تو لوگ آنے والے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں روایت میں عورت آئی 2 بچیوں کو لے کے، عائشہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھجوریں تھی، 3 کھجوریں دے دی اس کو، اپنا دے دیا اس کو۔ ایک مرتبہ آدمی آیا بھوکا، اس کا حال دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آدمی بھیج کے اپنے گھروں سے کہا کہ کچھ ہے تو بھیجو اس کے کھانے کے لیے۔ سارے گھروں پر جا کر آدمی مانگتا رہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھر سے ایک ہی آواز آئی، ہمارے ہاں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے دیا نہیں، وہ خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا فقر اختیاری تھا کہ انہوں نے زندگی کو اپنایا تھا۔ چاہتے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے، اللہ پہاڑوں کو سونا بنا دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ نے اسی زندگی کو اختیار کیا، کیونکہ فقر میں انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مالداری بری چیز نہیں ہے، ہم شروع ہی میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان اگر متقی پرہیزگار ہو، اور صحابہ میں بھی تھے، انبیاء میں بھی تھے، تو اس میں مالداری میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن فقر کی اپنی ایک شان ہے۔ اسی لیے امام البخاری نے اس باب کو قائم کر کے اس میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی انہ قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا یہ جو آدمی گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فقال رجل من اشراف الناس، یہ بہت شریف خاندان کا آدمی ہے، یعنی بڑے لوگوں میں سے ہی۔ هذا والله حری ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع۔ کہ اللہ کی قسم اس آدمی کا لیول تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو رشتہ بھیج دے تو انکار نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اس کا وسیلہ چلے گا۔ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ ثم مر رجل آخر، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا۔ آپ نے پوچھا یہ دوسرا جو گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ فقال یا رسول اللہ
ھذا رجل من فقراء المسلمین، کہ اللہ کے رسول یہ تو محتاج فقیر مسلمانوں میں سے ہے. ھذا حری ان خطب الا ينکح وان شفع الا یشفع. اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ کہیں پیغام بھیج دینا تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس کی شخصیت ایسی کوئی نہیں کہ لوگ اس کی بات مانیں گے. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعْ، اور اگر یہ کہیں جا کے بات کرنے لگے تو اس کی بات پہ کوئی دھیان بھی نہیں دے گا. کوئی بات کرے، کیونکہ مالدار کی بات سب سنتے ہیں اور مالدار کے جوک پہ سب ہنستے ہیں، چاہے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وہ مالدار ہے. وہ کوئی بھی بات بول دے ماشاءاللہ سبحان، بالکل صحیح بولے آپ، ایک دم پتھر کی لکیر. سب خوشامدی لوگ مالدار کی تعریف کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے پر کہ کون اس کا مقرب بنتا ہے. تو کہا کہ اگر یہ بات کرے تو کوئی سنے گا بھی نہیں، اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. کہ سارے چپ، کہ بولنے والا بول رہا ہے، اب یہ بول رہے ہیں. تو اس کی کوئی ایسی شخصیت ہے نہیں کہ کہیں کھڑا ہو کے کچھ بولے تو لوگ سب چپ ہو جائے اس کی بات سنیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. آپ نے کہا وہ جو پہلا گیا تھا نا، ایسے زمین بھر کے لوگ ہوں، ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے، اتنے لوگ ہیں ایسے جو پہلا والا گیا، جس کی شان ہے اپنی جگہ. یہ ایک آدمی جو ہے زمین بھر کے ایسوں سے بہتر ہے. زمین بھر جائے ایسے لوگوں سے، ان سے بہتر یہ ہے. معلوم ہوا کہ فقر انسان کو چھوٹا بے قیمت نہیں بناتا ہے. انسان کی قیمت اس کے باہر سے نہیں ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے. اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا یقین، اس کی خشیت، اس کا خشوع، اس کا اللہ سے تعلق، اس کی اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اس کا دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اللہ سے اس کی امیدیں، اور اس کا دین کے لیے خدمت کرنے کا شوق. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے داخل میں ہوتی ہیں. اور اس کی عملی زندگی، اس کی عبادات، اور اس کے وہ سارے کام جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آدمی کے پاس مال، دولت اور دنیا کی ساری چیزیں ہوں. تو کہا کہ اس جیسے دنیا بھر کے بھی ہونا، یہ ایک آدمی ان سب سے بہتر ہے. یہ سوچ ہم کو اسلام نے دی ہے. ایک مزدور قسم کا آدمی چھوٹا موٹا جاب کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے کہیں، لیکن تقوی والا ہے، دعائیں کرتا ہے تو روتا ہے اللہ کے آگے، نمازیں پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے، دن بھر محنت کرتا ہے لیکن تہجد میں بھی اٹھتا، اور ذکر و اذکار کی بڑا اہتمام کرتا ہے، خوب مانگتا اللہ سے، اللہ دے دے دے. نہیں مل رہا اس کو لیکن مانگتا اللہ سے، نا امید نہیں ہوتا ہے. کوئی غریب فقیر دکھائی دیا تو گن کے پیسے نکالتا، دو نہیں دو پھر دیتا بھی، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن پھر سوچتا جان دو، میں دوں گا اللہ دے گا مجھ کو. اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ سے شکایت اس کو نہیں ہے. اور دنیا نہ ملے، آخرت سے امید بندی ہوئی اس کی. دنیا میں اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس اللہ ہے، دنیا نہیں اس کے پاس. تو ایسا آدمی اس جیسے دنیا بھر کے ہو جائیں، میجورٹی ان کی ہو جائے، ان سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کوالٹی اصل ہے، کوانٹیٹی نہیں. بھیڑ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور دنیاوی شان و شوکت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. دیندار انسان زیادہ قیمتی ہے مالدار سے. لیکن دنیا کا دستور الگ ہے، ہاں مالدار یہاں زیادہ عزت پاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر مالدار دیندار بھی ہو، بہت بڑی بات ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ تھے کہ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے جو نفع مجھ کو پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچا. اور اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے رب نے مجھے خلیل بنایا ہے. تو مالدار بھی آدمی ہو اور دیندار بھی ہو، بہت بڑی بات ہے کہ اس کی مالداری اسے اللہ سے جوڑے، اور اس کی مالداری اس میں کبر پیدا نہ کرے. بہت بڑی بات ہے.
لیکن اس کے باوجود فقر و فاقہ اور محتاجی مفلسی یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، ایسے آدمی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں بکھرے بال والے، غبار آلود اور ایک دم بوسیدہ لباس میں ملبوس، اور لوگوں کو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، پرواہ نہیں، مرا جیا، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، جنازے میں بھی زیادہ لوگ نہیں رہتے اس کی، کون ہے وہ معلوم نہیں، تھا کوئی ایسے ہمارے پڑوس میں، کون کس کا بھائی کیا، کچھ بھی نہیں، اتا پتا کچھ نہیں، معلوم نہیں، کچھ خاندان بڑا نہیں، کچھ نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی پیکیج اس کا معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں اس کی، لا یؤبہ لہ، اس کی کوئی مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں سماج میں، کوئی پرواہ نہیں کرے گا اس کے جینے مرنے کی، بیمار پڑے تو کوئی عیادت نہ کرے، مرے تو زیادہ لوگ جنازے میں بھی نہ جائیں، کیونکہ کسی کو برا ہی نہیں لگے گا، بڑا آدمی مرا تو برا لگے گا بھائی، یاد رکھیں گے وہ لوگ نہیں آیا تھا، یہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی اس سے نقصان کا ڈر ہو، لا یؤبہ لہ لو اقس، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن ان کی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی ہے، فقیروں میں نہیں ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس ہوتی ہے، حقیقی بادشاہ کے پاس، ایسی ویلیو اللہ کے پاس ان کی ہوتی ہے کہ اگر قسم کھا کے کچھ بول دیں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، اگر قسم کھا کے کچھ بول دیں اللہ ان کی قسم کو جھوٹی نہیں ہونے دے گا، اللہ وہی کرے گا جو انہوں نے قسم کھا کے کہا ہے، کہ اللہ کے پاس ان کی بات کا اتنا وزن ہوتا ہے، دنیا میں ان کا وزن نہیں ہے، دنیا میں ان کی ویلیو نہیں ہے، مخلوق بیوقوف ہوتی ہے، مخلوق کو کیا معلوم ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، اللہ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، یا کتنا مالدار ہے، نہیں دیکھتا اللہ اس کو، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی واقعی کوئی ویلیو نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل، اس کا عمل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے، اس کی قسم کو جھوٹا نہیں پڑنے دیتا، جیسا اس نے کہا ہے اللہ ویسا کرتا ہے، اس کی چاہت اللہ پوری کرتا ہے، بادشاہ کے پاس اس کا مقام ہوتا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دنیا میں مالدار کو بڑا، غریب کو چھوٹا، یہ تقسیم مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فقراء غرباء ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ ان کی چاہت کو اللہ پورا کرتا ہے، ان کی بات کو اللہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجت النار والجنت فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساکین، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں حجت ہوئی، بحث ہوئی، وہ بھی مخلوق ہیں، جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، جبار، متکبر، بڑے بڑے بادشاہ اور سردار قسم کے لوگ میرے اندر آئیں گے جہنم میں، سماج کے بڑے لوگ سب میرے پاس آنے والے ہیں۔ وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساکین، جنت نے کہا میرے اندر ضعفاء و مساکین آئیں گے، کمزور طبقہ سماج کا، مسکین غریب لوگ۔ فقال اللہ عز وجل لهذه انت عذابی اعذب بک من اشاء، جہنم کے سے اللہ نے کہا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دوں گا۔ وربما قال اصیب بک من اشاء،
میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا. وقال لهذه انت رحمتی ارحم بک من اشاء، اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک حصہ ضرور مقرر ہے. جنت میں بھی جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا کہا، جبار متکبر بڑے بڑے لوگ جہنم. کیونکہ عام طور سے دنیا جب مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو انسان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے کہا نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو جب مستغنی دیکھتا ہے تو اس کے اندر سرکشی آتی ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کی بات دیکھیں گے. قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم.